تو ان لوگوں کی طرح مت بننا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، یہ سرخ روح ہوں گے، ان کے چہرے شگفتہ اور کھلے ہوئے ہوں گے، پر رونق ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ اداسی چھائی ہوئی ہوگی، ان کا منہ کالا ہو چکا ہوگا۔ ایک تو رنگت کا کالا پن ہے، یہ اور بات ہے۔ ہم نے کالے رنگ والوں کو بھی بہت شاداب اور بہت منور دیکھا ہے، اور گورے رنگ والوں کا بھی منہ کالا دیکھا ہے۔ یہ رنگت کا تعلق نہیں ہے، یہ چہرے کی شادابی، چہرے کے پر رونق اور منور ہونے کا، کہ کچھ چہرے منور ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پہ اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ دوستو، چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کی روح میں، آپ کی شخصیت میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ عبداللہ بن سلام نے، یہودی عالم تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اس نے اونچی آواز سے کہا کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کچھ چہرے پر رونق ہوں گے، جسے کہتے ہیں سرخ روح ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، نعمت ایمان پانے کے بعد، ایمان کو سمجھ لینے کے بعد تم پھر کافر ہو گئے تھے نا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو کفر تم کرتے رہے اور ایمان جیسی نعمت کا تم نے اتنا بڑا کفران کیا، ناشکری کی، اس کے بدلے میں اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے شاداب ہوتے ہیں، شگفتہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ میں ایک بزرگ کی زیارت کو گیا، فرمانے لگے میں تو 3 مہینے سے بیمار ہوں۔ میں نے کہا آپ کا چہرہ دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ 3 مہینے سے بستر پہ تھے بیچارے اور بہت بیمار تھے، لیکن جب چہرہ دیکھا تو اتنا منور، اتنا شاداب۔ یہ میں حضرت پیر ہاشم جان مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت اب آپ کی بات پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھیں، کہنے لگے یہ اللہ کا کرم ہے۔ سخت کمزوری کے باوجود حالت یہی رہتی ہے کہ چہرہ جو ہے سفید سرخ، انتہائی منور، اور انتہائی اس پہ سکون کی کیفیت۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ارشادات ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ
یہ آیات آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ دنیا والوں پہ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ بات پہنچائے بغیر، حکم سنائے بغیر، حق بات اور باطل بات میں فرق سجھائے بغیر وہ حساب لینے لگ جائے اور گرفت کر لے اور عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتا۔ پہلے حجت تمام ہوتی ہے، بات بتا دی جاتی ہے، سمجھا دی جاتی ہے، احکام، تعلیمات، عقائد، سب کچھ پوری وضاحت کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص عمل نہ کرے تو پھر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کے حضور ہی سارے معاملات پیش ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو تمام معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ کہ قوت ساری کی ساری صرف اللہ کے پاس ہے۔ باقی جو قوت اور اختیار والے اور اقتدار والے جو لوگ نظر آتے ہیں اور جن کو یہ غرہ ہے کہ وہ طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ چند دنوں کی اللہ نے امانت دے رکھی ہے، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں دوستو، وہ چیز جسے ہر شخص نیکی سمجھے اور بطور نیکی کہ وہ معروف ہو، ہر ایک کو اس کا پتہ ہو کہ یہ نیکی ہے، اور منکر وہ ہے جس سے ہر شخص بغض رکھے کہ یہ برائی ہے، جو بطور برائی کے ہر شخص اس سے انکار کرے کہ نہیں 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 یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ معروف کا حکم دیتے ہو، نیکی کا، اور منکر سے کھلی کھلی برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرو گے اور کرتے رہو گے، اور ہر حال میں تم برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ یوں ہوگا اگر تم اس کام سے رہ گئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم نہ کر سکے، خلافت نہ قائم کر سکے، اور حکومتی طاقت سے تم نے خیر کو نافذ نہ کیا اور حکومتی طاقت سے تم نے شر کو دور نہ کیا، تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں سزا پہنچے گی، پھر تم اللہ کو پکارتے پھرو گے، دعائیں مانگتے پھرو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔
عزیزان گرامی، میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں اپنے مولوی صاحبان کو، واعظین کرام کو، عمرہ کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو ایسی ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اب جو پاکستان جائیں گے نا تو ہندوستان کے 70 ٹکڑے ہو چکے ہوں گے ہمارے جانے سے پہلے پہلے۔ اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب کی بار پاکستان جائیں گے تو کشمیر آزاد ہو چکا ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہو چکا ہوگا، افغانستان بھی دنیا کی، بیرونی دنیا کی سازشوں سے بچ گیا ہوگا اور آپس کا ان کا جو لڑائی جھگڑا ہے قابو پا لیا ہوگا اس نے۔ لیکن جب پھر یہ حدیث کا ٹکڑا پڑھتے ہیں کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کیا اور دین کو قائم کرنے کے لیے تم نے خلافت کو قائم نہ کیا تو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اس عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ تمہاری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔ اللہ کو پکارتے پھرو گے، اللہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میدان عرفات میں، بیت اللہ کے ارد گرد، مطاف میں، روضہ اقدس میں، جالی کے سامنے جس طرح سے لوگوں کو ہم نے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، اس سچی بات ہے بڑا دل پسیج جاتا ہے کہ اے اللہ تو رحم فرما دے۔ لیکن یہ ہے کہ سنت اللہ ہر چیز پہ حاوی ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک کہ ہم خلافت کے نظام کے لیے بھرپور کوشش نہیں کریں گے اللہ کی نصرت نہیں آئے گی، اور اس کی نصرت نہیں آئے گی تو یہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص منکر کو، برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو ہٹا دے، اور اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے فبلسان ہے تو پھر پوری قوت کے ساتھ زبان کا زور لگائے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور زبان کھولنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے، اوپر کوئی فوجی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو فَبِقَلْبِ، پھر دل ہی دل میں اس کو برا سمجھتے رہیں اور دل ہی دل میں مچلتے رہیں اور کرب کے عالم میں رہیں کہ اے اللہ کوئی صورت پیدا فرما، ایسی طاقت ہمیں عطا فرما، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، کہ اپنی طرف سے ہمیں کوئی قوت ایسی نصیب فرما کہ ہم اس برائی کو دور کر دیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تم معروف کا امر کرتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔